اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ہر سو پھیلی اس دنیا تک جلد سے جلد رسائی حاصل کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت طے کرنے کے لیے کبھی ہوائی جہاز کا استعمال کرتا ہے تو کبھی بلٹ ٹرین کا سفر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کاروں اور بسوں میں سفر کے دوران اکثر لوگوں کو الٹیاں کیوں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ ناظرین اکرام، دراصل سفر کے دوران دماغ کو جسم کے مختلف حصوں سے متضاد معلومات مل رہی ہوتی ہیں۔ مثلا جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کی آنکھیں، ٹانگیں، پاؤں، بازو اور آپ کے کانوں کے اندر موجود بیلنسنگ کا نظام، یہ سب مل کر دماغ کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ایئر کنڈیشن بس یا کار میں بیٹھتے ہیں اور کار کا دروازہ بند کرتے ہیں تو کانوں پر ایک عجیب سا پریشر پڑتا ہے، جس سے کانوں کے اندر موجود بیلنسنگ کا نظام دماغ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ حرکت میں ہیں۔ لیکن آپ کی آنکھیں بس کے اندر ہر چیز کو ساکن دیکھتی ہیں، اور اس طرح کے متضاد سگنل سے دماغ غالباً کنفیوز ہو جاتا ہے اور معدے کو الٹی سیدھی ہدایات بھیجنے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، وومٹنگ اور چکر صرف اس وقت آتے ہیں جب آپ باہر تیزی سے تبدیل ہوتے مناظر پر توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی کے پردے بند رکھیں اور باہر کے مناظر پر توجہ نہ دیں تو نہ تو چکر آئیں گے اور نہ ہی وومٹنگ ہوگی۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ گاڑی میں سوتے ہوئے شخص کو الٹیاں نہیں آتی، یا کسی کو آ رہی ہوں تو اسے سونے کا کہا جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق گاڑی سے باہر دیکھتے وقت آپ کا ریٹینا اور دماغ اتنی تیزی کے ساتھ امیجز کو پروسیس نہیں کر پاتے، اور جب آپ ذہن پر زور ڈالتے ہیں، یعنی اپنے دماغ کو آپٹیمم لیول سے زیادہ اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دماغ اپنی صلاحیت سے آگے کام کرنے سے انکار کرتا ہے، اور اس صورت میں آپ کا سر چکرانے لگتا ہے اور آپ کو وومٹنگ ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل گاڑی میں آکسیجن کی کمی بھی الٹیاں اور چکر آنے کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن یہ وجہ قدرے کم ہے۔ خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں الٹی سے پہلے یا الٹی آنے کے وقت ہونے والی اضطرابی کیفیت پر۔ ناظرین اکرام، اگر وومٹنگ زیادہ ہو جائے تو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے فوری زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ ایسا کرنے سے جسم میں سیال مادوں کا لیول درست رہے گا اور طبیعت بھی جلدی معمول پر آ جائے گی۔ اگر وومٹنگ کا عمل مسلسل جاری رہے تو تھوڑے سے پودینے کے پتے دھو کر چبانے سے وومٹنگ کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر وومٹنگ جراثیموں اور بیکٹیریاز کی وجہ سے ہوئی ہوگی تو فوراً رک جائے گی، ورنہ اس کی وجہ سے ہونے والی بے چینی اور جلن سے ضرور راحت ملے گی۔ ناظرین اکرام، زیادہ وومٹنگ ہونے سے جسم میں موجود ضروری غذائی اجزاء خارج ہو جاتے ہیں اور جسم میں سیال مادوں کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی میں ایک چٹکی نمک اور ایک بڑا چمچ چینی شامل کر کے پی لیں۔ اس پانی کو پینے سے جسم میں سیال مادوں کا توازن ٹھیک ہو جائے گا اور الٹی بھی رک جائے گی۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر کبھی کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے جب ڈاکٹر اس کی پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ہمارے پاس احتیاطی تدابیر ہوں تو ہم اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ اور تدابیر ہوں تو کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔